وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول. یہ حدیث انہی سے مروی ہے. خرج عام الفتح الى مکہ، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے فتح مکہ کی. فتح مکہ سن 8 ہجری میں وقت موجود ہے اور رمضان کے مہینے میں آج اس کا معنی ہے بہت سارے لوگ کہیں بھی رمضان کے مہینے میں کیا جو ہے، رمضان کے مہینے میں ایک ہم نہیں، دین کا کوئی بھی کام ہو کسی بھی وقت اسے انجام دیا اور ضرورت کے اعتبار سے ہر چیز ہو سکتی ہے. ضرورت تھی نکلنے کی رمضان میں، تو رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے سن 8 ہجری کے اندر. فصام، اور حالت صوم میں نکلے، روزے کی حالت میں نکلے. اور کہاں نکلے؟ ٹہلنے گھومنے کے لیے، جہاد کے لیے نکلے. سوچیے بڑا کام جو ہے، جہاں پر قوت چاہیے، طاقت چاہیے، توانائی چاہیے، ان سب کی ضرورت ہے. اس کے بعد بھی لیکن سب سے بڑی جو طاقت وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی طاقت وہ دین کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت ہے. روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ بلغ قراء الغمیم. قراء الغمیم ایک جگہ کا نام ہے. مکہ معظمہ سے جب آپ نکلیں گے تو تقریباً 64-65 کلومیٹر کی، آج کل عسفان کہا جاتا ہے، تو کہہ رہے وہاں کے قریب جو ہے یہ قراء الغمیم تھا. آج اس وقت اس کا کوئی دوسرا نام بھی برقا یا کچھ رکھا گیا ہے. وہاں پہنچے. فصام الناس، لوگ روزے سے ہیں. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عصر کا تقریباً وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگایا. فرفعه، اور اس کو بلند کیا، یعنی دکھایا لوگوں کو، دیکھ لو یہ کیا ہے، پانی. فرفعه حتی نظر الناس الیہ، تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں، لوگ دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کے اندر پانی ہے. ثم شرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پی لیا. یہ کون سا روزہ تھا؟ فرض روزہ تھا کہ نفلی روزہ؟ فرض روزہ، رمضان کا روزہ تھا. رمضان کا روزہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. اب یہ عمل آپ نے کیا اور اس کے بعد بھی دیکھا، آپ کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ روزے سے ہیں، انہوں نے روزہ بھی نہیں توڑا ہے. قال اولئک العصاة اولئک العصاة، اللہ کے نبی نے کہا یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ نافرمان لوگ ہیں. اچھا، یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، چاہے وہ زبانی ہو یا وہ عملی ہو، یہاں آپ نے کسی سے روزہ توڑنے کے لیے نہیں کیا، صرف آپ نے عمل کیا، پانی دکھایا، پیالہ دکھایا اور پھر آپ نے پانی پی لیا، عمل کیا. جو یہ آپ کی حدیث ٹھہری، اسے حدیث عملی کہا جاتا ہے. اب جن لوگوں نے اس کے باوجود بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ لوگ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت زیادہ متقی ہیں، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. کس چیز کی نافرمانی کی تھی انہوں نے؟ اللہ کے نبی کے عمل کی نافرمانی کی. جسے اللہ کے نبی کے قول کی نافرمانی ہے، ایسے ہے آپ کے عمل کی بھی نافرمانی ہے. آپ نے کوئی چیز کہا تو وہ نہیں کرتا آدمی تو نافرمان ہوتا. آپ نے جو کیا ہے، جیسے ابھی نماز آپ نے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی ہمارے عمل کے خلاف اگر کرو گے تو وہ نافرمانی مانی جائے گی. بعض روایتوں کے اندر ہے فقیل له ان الناس قد شق علیہم الصیام. اچھا، آپ نے روزہ توڑنے کا آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ بعض لوگوں کی حالات کو آپ نے دیکھا
کچھ لوگ آپس میں اپنی تھکان اور مکہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں لوگ، 420 کلومیٹر مکہ ہے مدینہ منورہ سے، اتنے دور کا سفر کر کے آئے، اس حالت میں اب آدمی کے کیا کیفیات ہوں گی؟ تو بعض لوگوں میں آپس میں گفتگو سنی ہوگی آپ نے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالات سے اندازہ لگایا ہوگا کہ بھائی ان کے اندر تھکان پائی جا رہی ہے مکمل، اس پر نہیں ہے جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ ان پر روزہ دشوار ہو رہا ہے، وَإِنَّمَا يَنظُرُونَ فِي مَا فَعَلْتَ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے۔ کیا کیا تھا کہ پانی منگایا، فَدَعَا بِقَدْحٍ مِّن مَّاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پانی منگایا اور آپ نے پیا، فشرب، آپ نے پی لیا۔ اس حدیث میں جو بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اسلام دین رخصت ہے، دین رحمت ہے، اللہ نے اس میں تیسیر رکھی ہوئی ہے۔ جب حج کی جو رمضان کی جو آیتیں آئیں گی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پڑھتے جائیے، اس میں آگے آئے گا کیا؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اسلام میں جو رخصتیں ہیں، رخصت پر عمل کرنا یہ افضل ہے بنسبت اس چیز کی اجازت ہے کہ رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن نہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ جی